بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی ہم قواعد النحو سے اسم کی اقسام پڑھنے کے بعد فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے مختلف اعتبارات سے فعل کی مختلف جو اقسام ہیں وہ پڑھی. جی افشین صاحب آپ بتائیے مفعول بھی کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی کون سی اقسام ہیں؟ مفعول بھی کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہے، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی. فعل لازم ایسا فعل ہے جس کا اثر جو ہے وہ صرف اپنے فاعل تک رہے، مفعول کو وہ منصوب نصب نہ دے سکے، اور جیسے کہ نام طفل. اور فعل متعدی ایسا فعل ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ مفعول تک بھی جائے، جیسے کہ قرأ حامد الکتابہ. اور اسی کے آگے تین قسمیں ہیں، جیسے یک یعنی کہ مفعول بھی متعدی ایک مفعول کے ساتھ، متعدی دو مفعول کے ساتھ، اور متعدی تین مفعول کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثلا قرأ حامد الکتابہ یہ ایک مفعول کے ساتھ ہے، اور کسوت الفقیر صوباً یہ دو مفعول کے ساتھ ہے، اور تیسرا علامت طبیب الدواء نافعا. الدواء نافعا المریضہ الدواء نافعا تین مفعول لے کے آئیں گے. استاد محترم میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ جی یہ کہ یہ جیسے حامد پہ تو تنوین ہے نا، اور لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایک پیش پڑھتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں گے تو حامد الکتابہ پڑھیں گے نا. پھر تو اچھا حامد پہ جو تنوین ہے وہ بھی چونکہ ساکن ہے اور الکتاب کا لام بھی ساکن ہے، دس ساکن اذا حرک حرک بالکسر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے نسبت کے اعتبار سے فعل کی کون سی دو اقسام ہیں؟ نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک معروف اور دوسری مجہول. معروف جس میں فاعل کی طرف نسبت کی گئی ہو، اور مجہول جس میں نائب فاعل کی طرف نسبت کی گئی ہو. چلیں ٹھیک ہے. جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے اسماء افعال سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسماء افعال سر یہ تین قسم کے تین ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر. پہلے ان کی تعریف کریں. جو سر یہ اسماء افعال ایسے اسماء ہیں جو افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں. معنی اور عمل میں افعال کے قائم ماضی، مضارع اور امر. معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں. اس کی تین اقسام ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر. جی ماضی والے کون کون سے؟ ہے سرعان، ہیہاتا شتان سرعان. ہیہاتا شتان سرعان. اور مضارع میں ہے قد، قط اور بخرن. اور فعل امر میں ہے علم بلہا. چار ہیں، دو یاد ہیں. وَإِذَا بَلَهَا حَيَّهَا الْحَلُمُ. ٹوٹل 10 ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے آسیہ جاوید آپ بتائیے اسماء اشارہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ آسیہ جاوید. اشارے کی طرف سر ابھی میں نے جوائن کی کلاس میں، دے آپ سے اور سے پوچھنا پھر میں جی آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. آپ نے سوال کیا میں نے سنا نہیں. اسماء اشارہ سے کیا مراد ہے اور کون کون سے ہیں؟ وہ مبنی اسماء کہ جن کے اندر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید. قریب والے اسماء کون سے اور بعید والے کون سے؟ قریب والے ہیں حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اور بعید کے ہیں ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا، اولائکا اور
اولالکا، اولالکا، ٹھیک. تلکا، ہاں، تانکا، تینکا، اولائکا، اولالکا. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. آگے حبا طارق آپ بتائیے ضمیر منصوب منفصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ جی حبا طارق ضمیر منصوب منفصل. جی نعمان خالد صاحب آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر یہ مثال ہے وہ ہے یا کوئی ضمیر منصوب منفصل. پہلے تو اس کی تعریف کریں نا کہ یہ کس ضمیر کو کہتے ہیں. یہ وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے فاصلے پر یعنی اپنے عامل سے جدا ہو کر آتی ہے. چلیں جی آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتائیں مبنی اسماء کی کتنی اقسام ہیں؟ جی راشد صاحب مبنی اسماء کی کتنی اقسام ہیں؟ جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. 5 ہیں. 6 ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء کنایات اور مبنی ظروف. غیر منصرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ وقاص خان صاحب. جی وقاص خان صاحب. ام عمارہ آپ بتائیے غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ سر اس میں رفع میں اور جر میں چینجیبل ہوتا ہے اور یعنی کہ سیم ہوتا ہے، اور جو رفع میں پیش کی حالت میں ہوتا ہے اور تنوین نہیں آتی ان پہ، اور جو دوسرے ہیں یعنی کہ حالت نصب اور جر ان میں یہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے الف لام ہو تو یہ حالت جر میں یہ اسما جو ہیں اعراب قبول کر لیتے ہیں، زیر قبول کر لیتے ہیں. ویسے عام طور پہ نصبی اور جری حالت میں کیا ہوتا ہے الف لام کے بغیر؟ فتح ہوتی ہے لیکن جب الف لام جیسے آئے تو مثال دے دیں. ٹھیک ہے. ابراہیمہ، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ہاں چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء کی مکمل اقسام پڑھنے کے بعد ہم فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے زمانے کے اعتبار سے، مفعول بھی کو چاہنے نہ چاہنے کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے اور اعراب و بنا کے اعتبار سے مختلف فعل کی اقسام پڑھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے یہ زیادہ تر مورب ہوتا ہے. اب یہاں پر فعل مضارع کا اعراب اور اس کا مورب ہونا جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے کہ فعل مضارع کی کون کون سی حالتیں ہیں اور کس حالت میں فعل مضارع جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. فعل مضارع کا اعراب. جی فعل مضارع کے اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی فعل مضارع کا جو اعراب ہے اس کی 3 حالتیں ہیں: رفعی، نصبی اور جری. جزمی، یہاں جری نہیں کہنا جزمی، اس پر رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے اور جزم بھی آتا ہے. تو رفعی حالت جب فعل مضارع کے شروع میں کوئی ناصب یعنی نصب دینے والا یا جازم یعنی جزم دینے والا حرف نہ ہو تو یہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے. جیسے یذهب، ینصر، یکتب، یجلس، یخرج، یدخل. یعنی فعل مضارع جب حروف نواصب و جوازم سے خالی ہو تو اس وقت وہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے یضرب، ینصر، یذهب، یہ اور اس طرح کی دیگر کی ایک مثال ہے. دوسری حالت ہے اس کی نصبی، یعنی فعل مضارع اگر حروف نواصب و جوازم سے خالی ہو تو وہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، اور کبھی اس کی نصبی حالت بھی ہوتی ہے. تو نصبی حالت جب فعل مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب آ جائے، یعنی نصب دینے والا کوئی حرف آ جائے تو مضارع کی نصبی حالت ہوتی ہے. جیسے لن یذهب، یذهب سے لن یذهب، اور ینصر سے لن ینصر.
اسی طرح یکتب سے لن یکتبا، یضرب سے لن یضربا. تو جب بھی حروف نواصب میں سے کوئی حرف فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوگا. اب آگے حروف نواصب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ حروف ناصبہ 4 ہیں. 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے، وہ ہیں ان، لن، کئی، اذن. یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کو حروف نواصب کہا جاتا ہے. یہ جب بھی فعل مضارع پر آئیں گے تو اس کو نصب دیں گے. لیکن یہ نصب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور پھر واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہوتا ہے. تو ان 5 صیغوں کے آخر میں تو نصب باقاعدہ نظر آئے گی، جیسے لن ینصر. لیکن جن صیغوں کے آخر میں نون اعراب بھی ہوتا ہے وہ گر جائے گا. تو لن ینصر اور تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ لن ینصرا ہو جائے گا. ینصرون سے لن ینصرا، ینصرانی سے بلکہ. تو ینصرو، ینصرانی، ینصرون. تو حرف ناصب لن کے داخل ہونے سے لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصرو. تو نون اعرابی جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے 2 صیغوں میں نہیں ہوتا، باقی جو صیغے ہیں ان میں نون اعرابی ہوتا ہے سوائے ان 5 کے. یہ 5 صیغے جو ہیں ان میں آخر میں چونکہ ضمہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے یفعلوا سے یفعلا، لن یفعلا. اب آگے انہوں نے ان میں سے ہر ایک کی مثال دی ہے. سب سے پہلے ان کی مثال ہے اریدو ان اتعلم. اریدو میں چاہتا ہوں، ان اتعلم کہ میں سیکھوں، علم حاصل کروں. تو تعلم یا تعلم سے اتعلم واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اتعلم میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو اتعلم سے ان آنے کی وجہ سے اتعلم میم پر زبر آ جائے گی، یعنی آخری حرف جو ہے لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی. ان اتعلم، اريد ان اتعلم. اس کے بعد پھر ہے لن. تو یہ اکذب کذب یکذب سے لن اکذبا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، لن اکذبا. اس کے بعد پھر ہے کئی. کئی جو ہے یہ تا کے معنی میں آتا ہے. ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا، کئی اصلیا تاکہ میں نماز پڑھوں، کئی اصلیا تاکہ میں نماز پڑھوں. تو کئی جو ہے یہ بھی حرف ناصب ہے، اور اصلی، صلی یصلی واحد متکلم کا صیغہ تھا، اور جب اس کے شروع میں حرف ناصب آ گیا تو آخر میں یا کے اوپر زبر آ گئی، کئی اصلیہ. اور اذن اجتہد فی الدروس، میں اپنے اسباق میں محنت کرتا ہوں. اذن تنجح، اذن تنجح، تنجح تبھی تو کامیاب ہوگا. یہ اجتہد کی بجائے نا اجتہد ہونا چاہیے تھا. یا پھر اذن انجح، انجح واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے. میں دروس میں اسباق میں محنت کرتا ہوں تاکہ میں کامیاب ہوں، تب میں کامیاب ہو جاؤں گا. یا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بول دیا جائے اجتہد فی الدروس، اسباق میں محنت کر، اذن تنجح تب تو کامیاب ہو جائے گا. تو اذن یہ بھی حروف نواصب میں سے ایک حرف ہے. تو یہ ٹوٹل 4 ہیں جو حروف نواصب ہیں، ان، لن، کئی، اذن. یہ فعل مضارع کی نسبی حالت ہے. اس کے بعد پھر فعل مضارع کی ایک جزمی حالت ہے، جزمی، جری نہیں بلکہ جزمی.
جب فعل مضارع سے پہلے جوازم یعنی حروف جوازم میں سے کوئی جازم حرف آ جائے تو فعل مضارع کی جزمی حالت بن جاتی ہے۔ جوازم دو طرح کے ہیں، یعنی حروف جوازم جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور ایک وہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ تو دو فعلوں کو جزم دینا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ حروف جازم یا تو شرط کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ شرط اور دوسرا جو ہے اس کو جزا بنا دیا جائے تو دونوں فعل جو ہیں فعل مضارع دونوں کو جزم آ جاتی ہے۔ جی نصب جزمی حالت، جب فعل مضارع سے پہلے جوازم میں سے کوئی جازم ہو تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے۔ جوازم دو طرح کے ہوتے ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ کبھی ایک فعل بعد میں آ جاتا ہے تو اس ایک کو جزم دی جاتی ہے، اور اگر دو آ جائیں تو دونوں کو ہی جزم دی جا سکتی ہے۔ اس کا استعمال اوپن ہے، کھلا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ لم جیسے لم یذهب حامد الی المدرسہ، حامد سکول نہیں گیا۔ لم یذهب نہیں گیا حامد الی المدرسہ، مدرسہ سکول۔ تو یہاں جو ہے یذهب اصل میں تھا یہ یذهب، تو یذهب سے لم کی وجہ سے آ گیا لم یذهب۔ لم یذهب حامد الی المدرسہ۔ اس کے بعد لم کے بعد ہے لما۔ تو لما جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ایسی نفی جس میں لمبی مدت پائی جائے۔ لما یرجع محمود الی المسجد، محمود مسجد سے ابھی تک نہیں لوٹا۔ محمود مسجد سے ابھی تک نہیں لوٹا۔ اب اس مثال میں تھوڑی سی لمبائی پائی جاتی ہے، طوالت پائی جاتی ہے کہ محمود ابھی تک مسجد سے نہیں لوٹا، یعنی اس کو کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو لما جو ہے اس نے یہاں پر بھی فعل مضارع کو جزم دی ہے، یرجع سے ہو گیا لما یرجع، ابھی تک نہیں لوٹا محمود من المسجد، مسجد سے۔ اس کے بعد پھر ہے لام امر، تو لام امر جو ہے وہ بھی جزم دیتا ہے، جیسے لیجلس خالد، چاہیے کہ خالد جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ لیجلس خالد، خالد کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ہے لائے نہیں، لا تکذب، تو جھوٹ مت بول۔ تو لا تکذب تو جھوٹ نہ بول، یا لا تضرب تو مت مار، لا تجلس تو مت بیٹھ، لا تسمع تو مت سن۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں لائے نہیں کی ہو سکتی ہیں۔ تو حروف جوازم بھی گویا کہ جو ایک فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ یہ ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی مثالیں یہ ہیں، ان، ما، من، مہما، از، ما، متا، اینما، انا، حیثما۔ ان جو ہے یہ دو فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ان کی مثال ہے، ان تأکل کثیرا تمرض،
اب ان جو ہے یہ ان شرطیہ ہے، اور تأکل کثیرن یہ فعل با فاعل با مفعول، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط بن جائے گی، اور تمرض یہ اس کی شرط ہو جائے جزا ہو جائے گی۔ تو شرط اور جزا دونوں کا ہمیشہ ایک ہی اعراب ہوتا ہے، وہ مجزوم ہوگا، یعنی شرط مجزوم ہوگی تو جزا جو ہے وہ بھی مجزوم ہوگی۔ تو یہاں بھی ایسی شرط یہ ہے کہ ان تأکل کثیر، اگر تو زیادہ کھائے گا، یہ ایک شرط ہے، جو تمرض بیمار پڑ جائے گا، تو یہ گویا کہ اس کی جزا ہے۔ اس کے بعد ہے ما تقرأ تستفید منہ، تو جو بھی پڑھے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ ما تقرأ تستفید، اصل میں تستفید تھا، استفادہ یستفید، تستفید سے تستفید، تو یہ بھی چونکہ جزا بن رہی ہے اس لیے تستفید، اگرچہ یہ پیچھے بات نہیں گزری کہ تعلیل کے حوالے سے کہ اگر یا اور ایک اور ساکن اکٹھا ہو جائے تو وہاں سے یا جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو یہ تھا اصل میں تستفید، تستفید، تو جب ما کی وجہ سے اس پر جزم آئی تو یہ بن گیا تستفید۔ اب دو ساکن اکٹھے تھے تو یا کو گرا دیا، یہ بن گیا تستفید، جو تو پڑھے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ آگے ہے من یفعل خیرا یجزا بہ، جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو من یفعل، تو یفعل جو ہے یہ مجزوم ہے من کی وجہ سے، اور یجزا، تو یجزا کے آخر میں دراصل یا تھی، یجزا بہ، تو حروف جوازم کے داخل ہونے سے اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، یہ اس کی جزمی صورت ہے، جزمی صورت میں اس کی شکل ہے۔ پھر آگے ہے مہما، تو مہما وقت کے لیے آتا ہے، مہما تعمل، تو جب بھی کام کرے گا تو تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مہما تعمل جو ہے یہ شرط ہے، اور تجزا بھی یہ اس کی جزا ہے۔ آگے لفظ ہے اذما تفعل شرا تحاسب به، اذما جب بھی، یہ بھی وقت کے لیے آتا ہے کہ جب بھی تفعل شرا تو برائی کرے گا تو حاسب به، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ بھی شرط اور جزا ہے۔ پھر آگے ہے متا، تو متا جو ہے یہ بھی استفہامیہ ہے کہ متا تسافر، متا یسافر اخی اسافر معہ، جب میرا بھائی سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا، یعنی شرط اور جزا یہاں بھی آ گئی۔ تو متا یسافر، یسافر جو ہے یہ مجزوم ہے، اخی میرا بھائی، جب میرا بھائی سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا۔ اور اس طرح آگے کلمہ ہے اینما، تو یہ اینما قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ تمہیں موت آن لے گی، یدرککم الموت۔ انا یہ بھی استفہام کے لیے آتا ہے، انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ اس طرح حیثما جہاں کہیں بھی، حیثما جہاں کہیں بھی، تذہب تو جائے گا، اذہب میں وہاں تک جاؤں۔ تو یہ تمام حروف جو ہیں حروف جوازم کہلاتے ہیں، اور اوپر والے جو حروف ہیں وہ حروف نواصب کہلاتے ہیں، یعنی یہ حروف اگر حرف فعل مضارع پر آ جائیں تو فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو
تو آج کے لیسن میں ہم نے جو چیز پڑھی وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا اعراب، فعل مضارع کا اعراب تین طرح سے آتا ہے، کبھی فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ اگر فعل مضارع پر حروف نواصب اور جوازم میں سے کوئی حرف داخل نہ ہو تو فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر فعل مضارع پر حروف نواصب میں سے حروف نواصب جو ہیں وہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، تو حروف نواصب میں سے کوئی حرف آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، لن اکذبا، ذهبت الى المسجد کئی اصلی، اور حروف نواصب جو ہیں وہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ جبکہ جزمی حالت میں یہ ہے کہ اگر حروف جوازم میں سے کوئی حرف فعل مضارع پر آ جائے تو فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا۔ پھر فعل مضارع پہ جزم دینے والے جو حروف ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو ایک فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور جو ایک والے ہیں وہ ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، جیسے لم یذهب، یا قرآن مجید میں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وہاں اللہ نے دونوں مثالیں اکٹھی کر دی۔ اور دوسرے وہ ہیں جن سے دو فعل مضارع جو ہیں وہ مجزوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ان ہے، ان، ما، من، مہما، اذما، متا، اینا، ما، اور انا، اور حیثما۔ تو یہ سارے وہ جوازم ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان کی مثالیں جو ہیں وہ ہم نے ان کی ساری مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد آگے تدریب ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، تو ابھی فی الحال آپ نے انہی چیزوں کو ہی یاد کرنا ہے۔ تو ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، 4-5 منٹ ہیں، بہرحال اس کے باوجود ہم اجرا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میٹنگ کا لنک جو ہے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سورۃ البقرہ سے اجرا کر رہے تھے، اور ہم نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون آیت جو ہے اس کا اجرا کر لیا تھا۔ اب آگے ہے او کا سیب من السماء، یا بارش کی مانند، سیب بارش کو کہتے ہیں، بارش کی مانند، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السماء کی گرج سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جی او کا سیبن، او کیا چیز ہے افشین ثاقب صاحبہ؟ او حرف عطف ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ حرف عطف میں پڑھا تھا ہم نے او۔ حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں 10 ہیں، یاد ہیں؟ تقریباً یاد ہے۔ جی سنا دیں، جتنے یاد ہیں اتنے سنا دیں۔ فا، ثم، حتی، الی، ام، او، بل، لیکن، لا، پہلا اما۔ سب سے پہلا جو واو ہے وہ آپ بھول ہی گئی، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ جی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا عطف کہاں پہ پڑ رہا ہے؟ اس کا عطف پڑ رہا ہے او کا سیبن، پیچھے ہے کا مثل اللہ جی، یعنی ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے، تو یہاں ہے یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ او کا سیبن، جی آمنہ محمد آپ بتائیے، کا سیبن میں جو قاف ہے یہ کون سا ہے؟ جس طرح کے معنی میں آئے گا۔ میں معنی تو نہیں پوچھ رہا، میں اس کا عمل کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ عملاً یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ جی آمنہ محمد آپ سے ہی پوچھا ہے۔ جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ عمل کیا کر رہا ہے؟ مثال بارش کی، قاف یہ حروف جارہ میں سے بھی ہے،
اور یہ سیبن کو جر دے رہا ہے، او کا سیبن، کاف حروف جارہ میں مثلی ہے، باؤ تاؤ کاف و لام۔ جی آگے من السماء، ہبا طارق۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ من کیا چیز ہے؟ یہ حروف جائے حروف جارہ کتنے ہیں؟ سر حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں۔ ہاں سنائیں ذرا جتنے آتے ہیں۔ واو تاؤ کاف لام واو نون سین کلا ربا حرف من عدا فی ان الا خطا اعلی۔ فی ان اعلی حتی الی، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو السمائی، السمائی، جی حملہ شہزادی آپ بتائیں السمائی کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا علامت ہے اس میں؟ الف لام ہے اس کے شروع میں۔ ٹھیک ہے، اور السماء کیوں نہیں آیا؟ السماء کیوں آیا؟ من کی وجہ سے۔ ہاں جی، من حرف جارہ ہے، السمائی مجرور ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ فی ہی، آگے ہبا طارق آپ بتائیے فی ہی۔ سر یہ بھی جار ہے اور مجرور ہے۔ جی فی جو ہے حرف جار ہے، اور ہا جو ہے یہ مجرور ہے۔ ہاں ہا مجرور ہے، تو یہ ہائے ضمیر میں سے کون سی قسم بنے گی؟ سر مجھ سے پوچھا ہے ہائے، یہ آپ نے ضمیر کی کئی قسمیں پڑھی ہیں مضمرات میں، ان میں سے کون سی قسم بن رہی ہے؟ یہ جو ہمیں جی مبنی سر، اسماء پڑھے ہیں نا، ان میں سے ایک باب جو ہے وہ ضمائر کا ہے، تو ضمائر جی کی سر۔ پھر کتنی قسمیں تھیں وہاں پر؟ سر ضمائر کی وہاں پہ 3 قسمیں تھیں جی کون کون سی؟ سر، ایک تھا ضمیر مرفوع، ایک تھا منصوب، ایک تھا مجرور۔ تو سر یہ مجرور ہے۔ مجہول ہے؟ جی سر، ضمیر مجرور ہے سر یہ۔ مجہول، مجہول تو کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے، مجرور کیا ہے؟ مجرور۔ جی سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے فیہ ظلمات، کون سنا رہا تھا؟ ہبا طارق۔ ہبا طارق ابھی نہیں آئی ہیں، چلیں حملہ شہزادی آپ بتائیں، یہ ضمیر مجرور ہے تو کون سی مجرور ہے؟ مجرور کی پھر آگے 2 قسمیں تھیں۔ مجرور با حرف جر۔ ہاں مجرور کی 2 قسمیں ہیں، مجرور با اضافت اور مجرور با حرف جر۔ جو حرف جر سے مجرور ہو جائے وہ مجرور با حرف جر، اور جو مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو اس کو مجرور با اضافت کہتے ہیں۔ چلیں جی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، جی ظلمات کیا چیز ہے؟ کون سا اسم ہے؟ وقاص خان صاحب آپ بتائیں۔ جی شیخ، اسم نکرہ ہے اور جمع کی حالت میں ہے، جمع مکسر نہیں ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے، جمع سالم ہے۔ ہاں جمع مذکر سالم یا مؤنث سالم؟ مؤنث سالم۔ ہاں جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، یہ ساری مثالیں اس کی۔ تو یہ ہاں اس کی رفعی حالت ہے، تو اس کی نصبی اور جری حالت کیسے آتی ہے؟ ظلماتن ظلماتن ظلماتن۔ ہاں نصبی اور جری دونوں حالتیں کسرہ کے ساتھ آتی ہیں، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ ہاں جی، ظلمات و رعد و برق، یہ تینوں جملے جو ہیں یہ ملا کر ان کا آپس میں عطف ہو رہا ہے، اور یہ تینوں جو ہیں معطوف علیہ معطوف، پھر وہ معطوف علیہ معطوف، دونوں معطوف علیہ معطوف مل کر یہ آپس میں یہ بن جائے گا مبتدا، اور فی جار مجرور جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی، خبر مقدم ہے فی جار مجرور کا۔ چلیں جی آگے، ام عمارہ آپ بتائیے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ٹھونس لیتے ہیں انگلیاں میں اپنے کانوں میں۔ ہاں تو یجعلون جو ہے یہ کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے؟
سر یہ بات ہو رہی ہے، یہ فعل مضارع اور جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. جی باب کون سا بنے گا ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے؟ ایک منٹ، نہیں آتا. جعل یجعل، جعل یجعل فتح یفتح کے وزن پر. اور اصابعہم یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. جی ٹھیک ہے، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. اور ہوم ضمیر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ ان کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، ان کے جو یہ غائب کا صیغہ ہے نا ان کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ وہ ہے، یہ یہاں پر متصل. مضاف الیہ ہوگی نا، ضمیر مجرور با اضافت. اصابعہم، اصابع مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ. چلیں جی آگے. افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے. فی آذانہم. فی جو ہے وہ بھی حرف جار ہے، اور اذانہم، اذان جو ہے وہ اسم ہی ہے. کان، یہ کان کی جمع ہے نا اذانہم. ہاں اذنون ٹھیک ہے. کان، اور اور ہم ضمیر یہاں بھی ویسے ہی جیسے اصابعہم میں ہاں ضمیر جی، مجرور ہے، یہاں بھی ضمیر ہاں مجرور. جی ٹھیک جی. ہے. من الصواعق. جی آگے حماد رفیع صاحب. جی سر. من سوال کی من بھی جو ہے حرف جارا ہے اور سوائقن مجرور ہے. ٹھیک ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو یہ حذرا جو ہے اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے یہ کون بتائے گا؟ سب میں سے کوئی ایک بتا دے. حماد رفیع صاحب سمیت. وقاص خان صاحب جی آپ بتا دیں. جی شیخ مضاف ہے یہ، اس لیے زبر آئی ہے. مضاف کا اپنا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے. ہاں جی اور کوئی بتائے. حماد صاحب آپ بتا دیں گے. جی مفعول ہے یہ استاد؟ مفعول نہیں ہے منصوبات میں سے ہی لیکن مفعول نہیں ہے. جی اور کوئی نہیں ہے. یہ یہاں پہ حال بن رہا ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ موت سے ڈر رہے ہیں. یجعلون وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، غرض سے موت کے ڈر سے. یا اس کو اگر آپ مفعول بنائیں تو مفعول میں سے یہ بن جائے گا مفعول لہو، یعنی جس کے لیے آدمی کام کرے. جیسے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو وہ انگلیاں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے. چلیں جی آگے ہے. واللہ محیط بالکافرین. واللہ لفظ اللہ جو ہے یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ افشین. لفظ اللہ یہاں پہ مبتدا ہی بن سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. واو مستأنفہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اور اللہ. اور محیطن کیا ہے؟ محیط اسم فاعل ہے، سوری ٹھیک ہے اسم ہاں فاعل جی ہے اسم اس فاعل ہی ہے. اعتبار سے. ہاں جی اسم فاعل. باب کون سا ہے اس کا؟ باب احاطہ یحیطو. ہاں باب احاطہ الفعال یحیطو. محیطن. ٹھیک ہے. اور بالکافرین، کافرین کیا ہے؟ کافرین جمع ہے یہ کافر کی، اور با کی وجہ سے مجرور ہے یہ. ہاں جمع کی کئی قسمیں ہیں، کون سی قسم ہے؟ یہ سالم ہے. جمع سالم کی بھی پھر آگے دو قسمیں. جمع سالم کی دو قسمیں ہیں. ہاں جی مذکر، جمع سالم مذکر ہے یہ. ہاں جمع مذکر سالم. تو جمع مذکر سالم رفع حالت اس کی کیسی آتی ہے؟ اس کی رفع حالت آتی ہے واو نون کے ساتھ، اور باقی دونوں حالتیں میں یا آتی ہے.
واو سوری واو خالی واو اور باقی دونوں میں یا. ہاں ٹھیک ہے. کافرون کافرین کافرین، جیسے مسلمون مسلمین مسلمین. چلیں جی آج کا ہمارا اجرا بس اتنا ہی کافی ہے. تو آپ لوگوں کو آج میں نے جو آگے لیسن پڑھایا ہے ایک تو وہ بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ اب دوبارہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ہوگا. تو فعل مضارع کی اعراب کی تینوں قسمیں، رفعی، نصبی اور جزمی، اور اس سے پہلے کے جتنے بھی اسباق اور ابواب ہیں ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دفعہ ریوائز کر کے لانے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.